جب سے زمین پر انسانوں کی آمد ہوئی ہے تب سے اندیکھی قوتوں کو محسوس کیا جاتا ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ کسی شخص پر جن حاوی ہو گیا ہے, کبھی کسی گھر میں رہنے والے محسوس کرتے ہیں کہ ان کے خاندان کے علاوہ بھی یہاں کوئی اور موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا میڈیکل سائنس میں کوئی نام نہیں ہوتا, لیکن ان کو محسوس کیا جاتا ہے. اس کے لیے کبھی لوگ روحانی عاملوں کے پاس جاتے ہیں, کبھی ماہرین نفسیات سے رابطہ کرتے ہیں. آج کتب آن لائن میں جانیں گے کہ جنات کی حقیقت کیا ہے, جنات ہمیں نظر کیوں نہیں آتے اور انسانی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں. کیا جنات کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسان کے کام الٹ سکے؟ آج روحانی عاملوں سے یہ بھی جانیں گے کہ جس پر جنات ہونے کا شک ہو اس کی آواز تبدیل اور آنکھیں سرخ کیوں ہو جاتی ہیں. سنسان مقام پر احساس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے, یا گھر میں بیٹھے سوئیاں چبھنا اور سناٹے میں عجیب و غریب آوازوں کا آنا, یا تنہا بیٹھے ہوئے کسی خوشبو یا سائے کا محسوس ہونا کیا ہے, اور ان تمام باتوں میں کتنی حقیقت پائی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. یہ موضوع جو ہے جنات کا, یہ حل نہیں ہو سکتا. اگر مجھے ایک خواہش اللہ تعالیٰ تکمیل کے لیے دے دے, عنایت کر دے, تو میں یقیناً صرف ایک ہی بات اللہ سے مانوں کہ اللہ مجھے مقدر لکھنے کی طاقت دے دے, جو کہ اللہ نے نہیں دی. لیکن کمال بات ہے کہ اللہ نے یہ چیز جو کہ صرف اپنے پاس رکھی, ہم میں سے اکثریت کا یہ خیال نہیں ہے کہ جنات جو ہے وہ آپ کا مقدر جو ہے وہ بدل سکتے ہیں, آپ کی چیزوں میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں, آپ کے رزق کو بند کر سکتے ہیں, آپ کی شادیاں بچوں کی جو ہیں ان میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں, یا آپ کو صحت یا بیماری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. یہ سچ ہے, غلط ہے, اس پہ رائے آپ اپنی خود قائم کیجیے گا. لیکن اس میں معاملہ تذلیل کا کسی کا نہیں ہو سکتا, نہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ آپ جہاں بھی جائیے وہاں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا ایک ہجوم غفیر ہے جو کہ ان لوگوں پہ یقین رکھتا ہے جن پہ آپ طنز کی نظر رکھتے ہیں. وہ سائیکائٹرسٹ ہوں, ان کے پاس ہجوم ہے, عالم ہوں, ان کے پاس عمل کرنے والے ہوں, کالا یا سفید, ان کے پاس. یہ تمام لوگ اپنی اپنی بہرحال عقل اور فہم کے ساتھ کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی خدمت کر رہے ہیں. اگر کسی کی خدمت نہیں تو کم از کم اپنی خدمت تو یہ ضرور کر رہے ہیں. انتہائی محترم ابو عبداللہ ہمارے ساتھ اجاز بابا ہوں گے کراچی سے انشاءاللہ, اور حکیم ابو عبداللہ ہمارے ساتھ ہوں گے لاہور سے. حضرت السلام علیکم, خیریت سے ہیں؟ اور غلام حیدر ذاکی بھائی السلام علیکم. سر خیریت سے ہیں؟ آج جنات کی گفتگو ہے, بہت اچھی گفتگو. ڈر تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل. اگر گفتگو کے درمیان جن آ گیا تو کیا پڑھیں گے؟ بہت سے کلمات ہیں, کوئی ایک کلمہ نہیں ہے. ایک پڑھیں گے اس سے فرق نہ پڑا, دوسرا پڑھیں گے اس سے نہ پڑا. اور بہت دنوں کے بعد ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں عطا اللہ قادری صاحب. السلام علیکم قادری صاحب, خیریت سے ہیں؟ جی خیریت. حضور, آپ کا تجربہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے ان معاملات میں, اور آپ کے پیشنس بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ سارے پاکستان میں بلکہ باہر بھی ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ فرمائیے, جب ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ جنات جو ہیں وہ انسان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں, یا ان کے کاموں کو روک لیتے ہیں, یا ان سے کام کروائے جا سکتے ہیں, یہ خیال ہے یا واقعی ہی صحیح بات ہے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم, صدق اللہ مولانا العظیم. چھوٹی سی قرآن کی آیت پڑھی ہے, ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا قبیلہ ہے, اور یہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم, کہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے. دیکھ نہیں سکتے؟ ہاں, جب یہ اپنی اصلی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اصلی سے مطلب؟ اصلی سے مراد ان کی ایک شکل ہے جنات کی. اچھا, جیسے فرشتوں کی ایک شکل ہے. جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو نبی علیہ السلام سے سوال کرنے لگا اسلام کے متعلق. نبی علیہ السلام جواب دیتے رہے, تو پھر وہ چلا گیا. تھوڑی دیر بعد صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, یہ بڑی گستاخانہ طریقے سے جیسے آپ پہ سوال کر رہا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, یہ جبرائیل امین تھے. ٹھیک. گویا کہ وہ جب انسانی شکل میں تھے تو نظر آ رہے تھے. ٹھیک. تو جب وہ اپنی اصلی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتے. اسی طرح جنات بھی جب اپنی اصلی شکل, جو ان کو ایک شکل اللہ کریم نے عطا کی ہے, باقی شکل تبدیل کرنے کا بھی اللہ نے اختیار ان کو دیا. انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں, انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں, گھوڑوں کی شکل میں, کتوں کی شکل میں, بلیوں کی شکل میں, اور بے شمار جانوروں کی شکلوں میں تبدیل. جانوروں کی شکل میں بھی آ جائے؟ جی, جانوروں کی شکلوں میں بھی تبدیل ہوتے ہیں. تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ جانور نہیں پتہ چلتا. نہیں پتہ چلتا. جی بالکل نہیں پتہ چلتا. اور یہ شکلیں تبدیل کرتے ہیں, اور پھر جب یہ اپنی اصلی حالت, شکل تبدیل کرتے ہیں اصلی حالت سے, جب یہ آتے ہیں کسی اور شکل میں, تو یہ نظر آتے ہیں.
جب یہ اپنی اصلی حالت ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جن جو ہے وہ انسان کی شکل اختیار کر لے اور 70-80 سال ہمارے درمیان ہی رہے؟ جی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. یہ اسلام آباد میں ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں اسلام آباد ہو یا کوئی شہر ہو، کہیں بھی ہو سکتا ہے. جی کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. بے شمار یہ ریڑیاں لگا کے کام کرتے ہیں بازاروں میں، محنت کرتے ہیں جو نیک جن ہیں. جیسے ان کی 3 بڑی قسمیں ہیں، ہوت بھوت حضرات. حضرات ان میں ایسے جنات ہیں جو بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا کہ لوگوں کی آبادیوں میں نہیں رہنا، اس جگہ رہنا ہے جس جگہ انسان کی اپروچ نہیں ہے. جب تم نظر ہی نہیں آؤ گے تو تمہارے بچوں پہ، تمہارے کھانے سے، تمہارے اوپر سے لوگ کراس کریں گے، پھر تم کہو گے جی ہمارے یہ بدبی ہو گئی ہے. تو اس جگہ رہو جس جگہ انسان کی اپروچ نہیں ہے. اچھا، یہ جو ہمیں بچپن میں کہا جاتا تھا کہ مغرب کے بعد جو ہے وہ باہر نہیں جانا یا خوشبو نہیں لگانی، تو یہ بھی کسی حقیقت بعض جنات جو ہے نا خوشبو کی وجہ سے انسان پہ وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں. اثر انداز ہونے سے مطلب اثر انداز ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس پہ اثر ان کا آ جاتا ہے. اچھا، یعنی وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں خوشبو کی وجہ سے. عورتوں کا خوشبو لگانا، مردوں کا خوشبو لگانا رات کو، اور وہ ایک متوجہ ہو جاتے ہیں. پھر بعد خوشبو لگا کے باہر جانے ہی نہیں چاہیے، یعنی دیکھو جی یا احتیاط کرنی چاہیے. احتیاط کرنی چاہیے رات کو خاص کر کے. بیابانوں، اب تو بیابان رہا ہی کوئی نہیں، ہر جگہ روشنی موجود ہوتی ہے. اچھا، یہ اگر ویرانے میں ایک یہ مت بھی شاید سنی ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کہ کہیں درخت کے نیچے کھڑے ہو کے آپ کو پیشاب یا حاجت نہیں کرنا چاہیے، یہ سچ ہے؟ منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آپ درخت کے نیچے پیشاب نہ کریں. اور یہ جو گوبر ہے، جی، گوبر سے پخانہ جو ہے نا اسے پکائیں نہیں، یعنی صاف نہ کریں. پڑا ہوا ہے تو پڑا نہیں دیں. گوبر اور ہڈی اور گوبر، یہ تمہارے جو جنات بھائی مسلمان ہیں ان کی یہ غذا ہے. گوبر اور ہڈی، ہاں، یہ جنات کی غذا ہے. یہ پڑی ہوتی ہے نا جی، ان سے اس سے پخانہ صاف نہیں کرنا چاہیے. تو حضور ان کے اوپر صفائی نصف ایمان والا جو ہے وہ کلیہ نہیں لگتا؟ کن پہ؟ جنات پہ. کیوں نہیں لگتا؟ تو وہ گوبر کھا جاتے ہیں. گوبر تو ان کے دیکھو نا جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے یہ تر غذا بن جائے گی. جب تمہیں اس کو ہڈی کو پکڑو گے تو ہڈی تمہارے لیے تر گوشت بن جائے گا. اگر میں ہر جگہ ہڈیاں اور گوبر کو رہنے دوں کہ جنات بھائی آئیں گے تو کھا لیں گے؟ نہیں، گھروں میں تو نہیں نا جی، یہ بیابان کی بات کر رہا ہوں. بیابان پہ، سڑکوں پہ، شہروں میں صاف کر لیں، صاف کریں جی. تو یہ کا مطلب ان کی غذا جو ہے وہ نہیں ہوگی، شہروں میں غذا نہیں ہوگی. جی شہروں میں بھی مختلف غذائیں ہیں، یہ ہماری غذائیں بھی کھاتے ہیں، انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، انسانوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، انسانوں کے گھروں میں. اچھا، کیسے پتہ چلتا ہے اثر انداز ہوتے ہیں؟ دیکھو اب ایک بندہ ہے، اس پر اگر جنات کا اثر ہے تو اس کے لیے تشخیص ہے. مثلا تشخیص کریں گے. مثلا ایک آیت ہے قرآن کی، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ. یہ 14ویں پارے کی آخری 2 آیتیں ہیں. یہ شیخ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی تھے، انہوں نے لکھا ہے اپنے اس مجربات میں کہ اس کو 3 بار پڑھو، جس پہ اثرات ہیں اس پہ 3 بار پڑھ کے اس کی قمیض کو ماپو. قمیض کو ناپو تو وہ یا بڑی ہو جائے گی یا چھوٹی ہو جائے گی. یہ ناپتے آپ یہاں سے؟ ہاں، یہاں سے ناپتے ہیں، یا قمیض اتروا کے پشت والی جگہ سے ناپ لیتے ہیں. اچھا، ناپنے فرض کریں کہ وہ پہلے 3 میٹر ہے. ہاں 3 میٹر ہے تو اس میں 1 یا 2 انچ وہ اضافہ ہو جائے تو اس پہ جنات کا اثر ہے. اگر کم ہو جائے تو جادو ہے. جادو بھی جنات. کم ہو جائے تو جادو ہے. زیادہ ہو جائے تو جنات ہیں. اگر کچھ بھی نہ ہو اس میں تو پھر اس پہ صرف بدنی امراض ہیں. ٹھیک. تو یہ ایک تشخیص ہوتی ہے. ہمارے پاس جب کوئی مریض آتا ہے تو ہم تشخیص کرتے ہیں. اچھا، ہمیں ایک شخص نے، حضرت ابو عبداللہ، آپ کیونکہ حکیم ہیں اس لیے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، ایک ہمارے پاس ساتھی تھے، عالم تھے، انہوں نے 4 کیلیں لی، یہ عام کیلیں، لوہے والی جو کیلیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر کچھ پڑھا، اور جن لوگوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں اثرات ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو جا کے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں ایک کیل لگا دو تو اثرات چلے جائیں گے، یعنی کہ دیوار کے اندر ٹھوک دو. جی، تو وہ ٹھیک ہو گئے. سر ایسا ہے کہ اس نے کیلوں پہ محنت کی تھی، عمل کیا تھا کیلوں پہ، ان کا اپنا عمل تھا. عام لوگ درود ابراہیمی پڑھ کے بھی اگر لگا دیں تو بفضل اللہ انشاءاللہ کوئی چیز انٹرفیئر نہیں کر سکتی. کیل لگانے ضروری ہیں. کیل لگائیں، لیکن کیلوں پہ پہلے عمل کر کے اگر لگائیں گے تو پھر وہ کام اتھینٹک ہوگا. کمل سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب کیا کرنا ہے اس کیلوں پہ؟ یہ ہے درود پاک پڑھیں، انہم یقیدون قیدا واقید قیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. یہ علماء میں بہت مشہور ہے، سورۃ طارق کی آخری آیتیں ہیں. میں ان کو وہ جو مسند دعائیں ہیں ان میں سانپ دعائیں بھی ہیں. میں تو میرا پریکٹیکل جو میری روٹین ورک ہے نا، نادی علی ہے، اول آخر درود ابراہیمی اور 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ نادی علی اگر پڑھ کے کیلوں پہ پھونک دیا جائے، بفضل اللہ اس گھر میں جنات گھس نہیں سکتے. وہ گھر پورا انشاءاللہ اس کی باؤنڈری. نادی علی کو آپ مستند دعاؤں میں سمجھیں گے یا کیسے، کیا سمجھیں گے؟ میں تو کل علم سمجھ کے پڑھتا ہوں سر. کیا آپ کا ایمان ہے حضرت ثاقب بھائی؟
شاہ صاحب یہ صوفیاء کا، اولیاء کا، نیک جو صوفیاء ہیں اتقیاء، ان کا ایک طریقہ کار ہے. میں تو یہ شاہ صاحب یہاں سب سے پہلی بات یہ کرتا ہوں کہ انسان کا پیر کامل نہیں ہوتا، اس کا یقین کامل ہوتا ہے. اگر اس کا بڑا اچھا جملہ ہے، اس کا انسان کا پیر کامل نہیں، اس کا یقین کامل ہوتا ہے. اور جتنا یقین اور توکل پختہ ہوگا اتنا فیض اس کو زیادہ ملے گا. اگر اس کا تو توکل، فیض اس کو اپنے ایمان کا مل رہا ہے، پیر کا نہیں مل رہا. جی اور باقی سب چیزیں ایک وسیلہ اور واسطہ ہے. جیسے ایک بندہ اس کو یقین ہے کہ یہ ڈسپرین کھانے سے مجھے شفا ملے گی، اس کو دنیا جہان کی دوائیاں دے دو، وہ کہے گا مجھے شفا ڈسپرین سے ملی ہے. اب جو حضرات تعویذات لینے کے لیے بزرگوں، بابوں، جو بھی دم درود کرنے والے ان کے پاس جاتے ہیں، ان کا یقین اور ایمان ہے کہ ہمیں ادھر سے کچھ نہیں ملے، تو وہ دوائی میڈیسن ہی کھائیں گے. لیکن اگر دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ توکل علی اللہ اصل میں قرآن پر ہونا چاہیے. بہترین بات ہوگی. عبداللہ بابا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساقی بھائی فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے پیر کامل نے جو اس کا یقین ہے وہ کامل ہوتا ہے، تو پھر پیروں کا کیا فائدہ؟ ایک تو اس طرف توجہ کیجئے گا، دوسری طرف یہ بتائیے گا کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تشخیص کے لیے، آپ تشخیص کیا کرتے ہیں؟ کیسے علم ہو جاتا ہے کہ یہ ان کا طبی معاملہ نہیں ہے، یہ روحانی معاملہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے پاس جتنے بھی مریض آتے ہیں وہ اپنی ایک بات بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلاں 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 مسئلہ ہے. اچھا، ان کے مسئلے زیادہ تر یہ ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا بتائیے گا کیا مسئلہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے. ان میں اکثریت جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے کندھے بھاری ہوتے ہیں، ہمارا سر سن ہو جاتا ہے، جسم کانپنے لگتا ہے، آواز بدل جاتی ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، کپ کپی سی صورت رہتی ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا، دل چاہتا ہے اندھیرے میں بیٹھ جائیں، کوئی کام نہیں ہوتا. اس آدمی کا اپنی بیوی کو دیکھ کے یہ حال ہوتا ہے، تو جن کیسے سمجھ لوں میں؟ سنیں تو یہ وہ اپنی بات لے کے آتے ہیں. اچھا، میرا ایک بہت چھوٹا سا طریقہ کار ہے. مجھے میرے مرشد نے دعا دی اور مجھ سے کہا کہ اپنے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دینا اور پھونک مارنا، بسم اللہ رکھ کے دعا دینا. ہاں، اور پھونک مارنا. اس کے بعد میں انہیں بٹھا دیتا ہوں. اس تھوڑی دیر بعد ان کی طبیعتیں خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں خود بخود. اگر ان کے اوپر جنات ہوتے ہیں تو ان کی کیفیتیں غیر معمولی طور پہ ایسی ہو جاتی ہیں کہ ایک آدمی جیسے پاگل ہوتا ہے، عجیب سی حرکتیں کرتا ہے غیر معمولی طور پہ. وہ کام اچھا، آپ کا بیٹھنا وہاں پہ ہوتا ہے یا کوئی اور؟ نہیں، میرا بیٹھنا وہاں ہوتا ہے. تو دراصل ان کا جو یہ کیفیت ہے وہ خود تبدیل ہوتی ہے. اگر ان کے اوپر یہ جنات ہوں گے تو وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، ان کی کیفیتیں تبدیل، عجیب سی، کوئی اچھلتا ہے، کوئی کودتا ہے، کوئی عبداللہ بابا اگر آپ کی جگہ پہ وہاں پہ، عبداللہ بابا کی جگہ وہاں پہ کوئی زاہد بیٹھا ہے، عمران بیٹھا ہے، تو پھر بھی یہ حالت کیفیت ان کی تبدیل ہوگی یا نہیں؟ جب تک اس کو اجازت نہ ملے. اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں اور میں آپ کو وہ کلمات یا وہ علم جو میرے مرشد نے مجھے دیا اور مجھے اجازت دی، تو یعنی میرے جو استاد ہیں انہوں نے اجازت دی اور اس کے بعد میں وہ اجازت آپ جا رہا ہوں، لیکن اس مرشد نے جو آپ کو دیا، میں اس پہ واپس آتا ہوں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی حسن بات کر رہا ہوں یو کے سے. جناب علی بسم اللہ حکم. حسن بھائی، میرا ایک دوست ہے، اس کے ساتھ اسی طرح ایک واقعہ ہوا تھا کہ وہ کسی ویرانے میں جا رہا تھا. اچھا. تو اسے ایک عورت نظر آئی دلہن کے روپ میں. کس کے روپ میں؟ دلہن کے روپ میں. واہ، اچھا. اور کچھ اس نے یہ بھی سنا ہوا تھا بڑوں سے کہ ویرانے میں اگر اس طرح کا کوئی آپ کو نظر آئے عورت تو وہ چڑیل کی صورت ہوتی ہے. اچھا. تو وہ گھبرا کے وہاں سے واپس آ گیا. اس نے یہ سارا سلسلہ اپنے گھر والوں کو بتایا تو انہوں نے اسے سختی سے منع کیا کہ تم نے اب دوبارہ اس جگہ پہ نہیں جانا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یہ میں نے جاننا تھا کہ یہ چڑیلیں جو ہیں یہ دلہن کے روپ میں کیوں نظر آتی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. وہ میرے خیال میں آپ کے سوال کا جواب ہے. میں جواب دوں. چڑیل دلہن کے روپ میں آتی ہے ہمیشہ زندگی میں جب آتی ہے. بابا جی آپ پہلے فرمائیے اس پہ. وہ ویرانے میں جا رہے تھے. ویرانے میں مختلف شکلیں صورتیں جو ہوتے ہیں نا جنات کی یا چڑیلوں کی، چڑیل بھی ایک جنات کی قسم ہے، مادہ جن ہے. تو یہ ڈرونی شکلیں بھی ہوتی ہیں ان کی اور خوبصورت بھی ہوتی ہیں. بعض دفعہ یہ مائل کرنے کے لیے اپنی شکلیں تبدیل کرتی ہیں. مائل کیا کرنا ہے انہوں نے؟ مثلا وہ اگر وہ چلا جاتا اس کے پاس، اس سے گفتگو کرتا تو ہو سکتا ہے اس پہ وہ اثر انداز ہو جاتی. ہر آدمی کے اوپر یہ بے ہوش کرنا، اثر انداز ہونا یہ ممکن نہیں ہے جب تک انسان کھل کے ان کے ساتھ بات نہ کرے.
کیا اثرات کرتی ہے؟ مثال کے طور پر دلہن مل گئی ہے، اگر یہ شخص اس کے پاس غلطی سے یا نیتاً ویسی چلا جاتا تو کیا ہوتا اور وہ کیا کرتی؟ اس پہ ہیوی ہو جاتی سر، حاوی ہو جاتی۔ اگر تو اس کی روحانی ول پاور کم ہے اس بندے کی، اگر وہ چڑیل کی روحانی ول پاور زیادہ ہے، وہ زیادہ اتھینٹک ہے، طاقت رکھتی ہے، تو سر وہ اس پہ ہیوی ہو سکتی ہے، ہیوی ہو سکتی ہے۔ عبداللہ بابا یہ فرمائیے کہ وہ چڑیل دلہن کے روپ میں آئی ہے، ظاہر ہے اس کی انٹینشن سے لگ رہا ہے کہ وہ ایک آدمی کو پرپوز کرنا چاہ رہی ہے اور شادی جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے، کرنا بھی چاہیے نکاح میں، اس میں پھر برائی کیا ہے؟ ہم اس بات کو غلط انداز سے کیوں دیکھ رہے ہیں، صحیح انداز سے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ پہلے تو میں ان کا ایک جواب دے دوں کہ چڑیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہہ لیں یا رسول اللہ چڑیل لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا وہ کافر شریر جنات، انہیں چڑیل کہتے ہیں۔ تو یہ جو جنات ہوتے ہیں وہ اچھا، کافر اور شریف جنات، ان میں مرد اور عورت دونوں ہو سکتے ہیں؟ شریر، اچھا مرد عورتوں کا تعلق جو ہے، میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں کہ مجھے الحمدللہ ایک وسیع تجربہ ہے، اور اس تجربے میں نے تقریباً اپنی زندگی میں 26-27 سال میں 3 مرد ایسے دیکھیں جن کے اوپر جو ہے وہ کافر جنی آئی، باقی سب کے اوپر جو ہے وہ جنات آتے ہیں، یعنی مرد۔ تو رہا مسئلہ وہ روپ دھارتے ہیں اور روپ دھار کر وہ شرارتیں کرتے ہیں، وہ جنات کی عورتیں بڑی کم آتی ہیں کسی کے اوپر، اس لیے کہ میں اپنا ایک کیوں کم آتی ہیں مطلب؟ اور ان میں کیا خصوصیت تھی 3 مردوں میں جن کے اوپر وہ غیر مسلمان جنیاں آئیں؟ ان میں کیا خوبی تھی؟ ان میں خوبی کچھ بھی نہیں تھی، دراصل وہ جادو کے ذریعے وہ جنات، کافر جنات ان کے اوپر نافذ کر دیے گئے، اور وہ جو جنی تھی ان کو انہوں نے تابع کیا تھا، یعنی وہ ان کے ساتھ جو ہے مل کے یہ غلط کام کرتے تھے۔ یعنی جیسے ایک جادوگر ہے، اس نے تابع تھی آدمی کے، جناتوں کو اپنے ساتھ مل کے، جو لوگ جادوگر ہوتے ہیں جو کام لیتے ہیں جناتوں سے، انہوں نے جنیوں کے ذریعے، یعنی یہ ایک تجربہ بتا رہا ہوں 30 سال کا 27 سال کے تجربے میں، پہلی بات تو بہت مشکل ہے جنات کی عورتیں کسی پہ آئیں، کیونکہ جنات کی عورتیں جب کسی پہ آتنے کی کوشش کرتی ہیں یا اس طرح کوئی بھی عمل کرتی ہیں تو ان کو مار دیا جاتا ہے۔ جنات اپنی عورتوں کو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ یہ کام کریں۔ لیکن لوں گا، واپس آؤں گا، لیکن پوچھوں گا کہ جنات میں ہیومن رائٹس نہیں ہوتے؟ اگر ہمارے یہاں عورت اپنی مرضی سے شادی کرے تو پھر اس کو مار دیا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے، تو جنات رائٹس بھی ہونے چاہیے، کوئی ان کا کانسٹیٹیوشن بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ واپس آتے ہیں، پتہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دوست نے UK سے بتایا کہ اس نے ایک چڑیل کو دیکھا، اور چڑیل کی ڈیفینیشن جو بتائی وہ یہ تھی کہ جو شرارتی قسم کے جو جنات ہوتے ہیں۔ حضور قادری صاحب، یہ ممکن ہے کہ ایک غیر انسان جو ہے وہ جن کی حالت میں ہو، چڑیل کی حالت میں ہو، شرارتی ہو، نا شرارتی ہو، وہ کسی انسان پہ عاشق ہو جائے اور اس سے شادی کر لے؟ جی دیکھو جی، اب یہ ان کے روپ ہیں، یہ اس طرح کے غیر جو ہے نا فطرتی کام کرتے ہیں۔ مرد بعض دفعہ جننیوں کے ساتھ جنا کرتے ہیں، بعض دفعہ جننیاں مردوں کے ساتھ، جن عورتوں کے ساتھ، یہ بھی ایسے واقعات ہیں کہ ایک دوسرے سے جنا کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے نا باقاعدہ شرعاً یہ شادی کرنا یہ منع ہے۔ غیر انسان جو ہے نا، انسان غیر انسان سے شادی نہیں کر سکتا۔ جب یہ کوئی بدکاری کرتے ہیں تو وہ اپنے روپ کو بدل کے آتے ہیں، بعض دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ جس پہ قبضہ کر، مثلا کسی مرد پہ ایک جنی نے قبضہ کر لیا ہے تو وہ روپ بدلے گی نہ بدلے گی، اس کے ساتھ وہ کرے گی۔ اگر ایک انسان اس کی مرضی کے سوا وہ زنا کرتی ہے، کوئی جنی کرتی ہے، یا کسی مرد سے کوئی جنی کرواتی ہے زنا، یا جن کوئی کسی عورت سے زنا کرتا ہے، جب وہ ان کے قبضے میں آ جاتے ہیں تو پھر ہر روپ میں وہ اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ اگر وہ ان کا ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے ان کے اس فیل کو، تو پھر وہ اپنے روپ کو بدلتے نہیں ہیں، وہ اس خفیہ طریقے سے وہ کرتے ہیں، بے ہوش کر لیتے ہیں۔ جیسے بے ہوش ہمارے تھے کہ یہ عمل جو ہے وہ پیشنٹس میں آتا ہے، ہوتا ہے۔ سر ایسا ہے، ہمارے ہاں یہ عام لوگوں کا کنسیپٹ بھی ہے، اور یہ لوگ اتھینٹک بھی سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں نکاح میں آ گئی ہیں، اور یہ چیز اس طرح کسی فیمیل کا اگر نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو اگر وہ چیز اس کو اثرات ہیں
اس بیوی کو پہلے اگر اثرات ہیں تو یہ چیزیں اس کے نکاح میں چلی جاتی ہیں بقول لوگوں کے. نہیں، ایک خاتون جس پہ اثرات ہیں، مثال دے رہا ہوں، اس پہ جنات کے یا کسی چیز کے اثرات ہیں اور وہ نکاح کسی کرتی ہے احمد سے کسی سے، تو وہ جو اثرات ہیں وہ بھی نکاح میں چلے جاتے ہیں. بالکل ایسا کہا جاتا ہے جی، وہ چیزیں اثرات اس میں چلے جاتے ہیں، منتقل ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو غیر انسانی حالت ہے کسی بھی چیز کی، جن ہو یا وہ بھوت ہو، جو بھی ہو، اس سے بھی نکاح ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہے سر. اولاد بھی ہوتی ہے؟ بالکل اولاد بھی اولاد ہوتی ہے. بالکل جنات. میں کال لے لوں پہلے، پھر آپ سے بات کرتا ہوں. جی السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم، میں فائزہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی بیٹا بات. جی ناصر، میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میری عمر 35 سال ہے اور جو ہے میرے پہ یہ جن جو ہے وہ عاشق ہو گیا تھا اور مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ میرے، اگر میں کمرے میں اکیلی ہوتی تھی تو مجھے ایک جیسے میرے ساتھ کوئی ہے، میں جہاں پہ بھی ہوتی تھی، اور باقاعدہ طور پہ مجھے میرے کپڑوں میں، میرے بیگ میں، کبھی چیز کتابوں میں مجھے پیسے جو ہے وہ رکھتا تھا اور مطلب میں بڑی پریشان طرح سے جو ہے وہ مجھے ہو گئی تھی، پریشانی ہوتی تھی. آپ کو کیسے پتا چلا بیٹا کہ وہ آپ پہ عاشق ہے؟ یہ کیسے پتا چلا؟ مطلب اس نے بتایا آپ کو؟ ایک تو یہ کہ میرے خواب میں بھی آیا، ٹھیک ہے، میرے خواب میں مجھے ایسی سب چیزیں جیسے مجھے پتا چل رہی ہیں، محسوس ہو رہی ہے ہر چیز. پھر میرے کمرے میں بھی مجھے یہ چیز ہر وقت مجھے لگتا تھا جیسے جب بھی میں تنہائی میں یا کہیں ہوتی تھی تو مجھے پتا چلتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے. وہ احساس تھا یا محسوس ہوتا تھا؟ آپ کو لگتا تھا، چھوٹتا تھا؟ یہ کیسے لگتا تھا کہ وہ ہے؟ اور مجھے ایون خواب میں بھی اس طرح سے تھا. میں نے کوئی چیز، کچھ پیسے یا کوئی چیز نہیں رکھی ہوتی تھی اور مجھے ایسے اشارہ ملتا تھا کہ کسی چیز میں دیکھوں، اور میں جب دیکھتی تھی تو وہاں پہ پیسے بھی ہوتے تھے اور یہ چیزیں. کبھی آواز آئی؟ کبھی آواز آئی؟ مجھے آواز بھی جیسے سرسراہٹ تھی اور کچھ چیزوں کے محسوس، جیسا جب میں خاص طور پہ اکیلی ہوتی تھی تو مجھے باقاعدہ طور پہ جیسے قدموں کی جیسے آواز ہوتی ہے ایسے بھی. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ آپ فرما رہی ہیں کہ وہ محبت تھی آپ پہ، وہ عاشق تھا، یقیناً ہوگا. آپ کو کیسے پتا چلا کہ پھر وہ آپ پہ عاشق ہے؟ یہ اظہار کیسے کیا اس نے؟ اظہار میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب یعنی کہ تو مجھے چیزیں محسوس ہوتی تھی پوری طریقے سے. یہ محبت کی کیفیت محسوس ہوتی تھی؟ بالکل بالکل. تو پھر آپ کو اس سے محبت ہوئی نا، اس کی محبت آپ کو کیسے پتا چلی؟ نہیں مجھے نہیں، بلکہ مجھے تو انکمفرٹیبل سے جو فیلنگ ہوتی تھی اور میں نہیں چاہ رہی ہوتی تھی، اور جب میں اس چیز کو جب میں سب کے اندر بیٹھتی تھی تو مجھے پریشانی سے لاحق ہوتی تھی. اور میں نے اپنے گھر والوں کو جب یہ چیز بتائی تو اس کے بعد سے اچانک نہ تو وہ پیسے اور وہ چیزیں جو اشارے مجھے ملتے تھے اور جو مجھے چاپ اور جو مجھے کسی کے ہونے کا احساس ہوتا تھا وہ چیز ختم ہو گئی. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، آپ اپنے کمرے میں بند کر کے سوتی تھی دروازہ؟ ہاں جی، میں اکیلی ہوتی تھی. میں اپنے کمرے میں دروازہ یہ ہوتا تھا کہ کنڈی نہیں بھی لگاتی تھی یا لاک نہیں بھی کرتی تھی تو دروازہ ویسے بند ہوتا تھا. اوکے. جب آپ نے پیرنٹس کو بتایا اس کے بعد آپ کو چھوڑ کے چلا گیا؟ ہاں اس کے بعد وہ چھوڑ کے چلا گیا اور نہ وہ مجھے پیسے تھے یا وہ جو چیزیں مجھے جو محسوس ہوتی تھی سب چیزیں وہ ختم ہو گیا. اس کا مطلب میرے بچے جنوں کے اندر بھی کردار تو ہوتا ہے نا. پھر آپ نے ماں باپ کو شکایت لگائی، جن بیچارہ شرم کھا کے چلا گیا، حیا تو ہوگی نا اس میں، لیکن نقصان تو ہوا نا، پیسے ملنے بند ہو گئے. حضرت یہ بیٹا بات کو غور سے سننا سنجیدگی سے، یہ ممکن ہے جو ہماری بچی فرمائے؟ ممکن ہے. پیسے دیتے ہیں، کچھ چیزیں لا کے دیتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں. پیسے کہاں سے لاتے ہیں؟ چوری کرتے ہیں انسانوں کے. چوری کے پیسے دے رہے ہیں اس کو؟ یہ کسی انسان کے ساتھ اتنا اچھا کردار اس کا کہ وہ چلا گیا، دوسری طرف کسی انسان کے ساتھ ان کا محبت کرنا، اس طرح ظاہر ہونا، یہ بھی غیر شرعی ہے. پہلے وہ جو نکاح نہیں، وہ شرعی والی بات ٹھیک ہے، ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اپنی قوم میں ہوں گے. مطلب ایک انسان جن پہ عاشق کیوں ہوگا یا جن انسان پہ عاشق کیوں ہوگا؟ اپنی قوم میں کیوں نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، اپنی قوم میں بھی ہوتے ہیں. کوئی یہ ضروری نہیں کہ ادھر ہی ہوتے ہیں اور ادھر نہیں ہوتے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جنات کی حقیقت میں دو قسمیں ہیں جس کو قرآن نے بھی بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہاں جن کے اندر شر انگیزی بھی ہے، جنات میں ایمان بھی ہے. بعض جنات ایمان کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی نیک و کاروں والی گزارتے ہیں اور وہ کسی پہ عاشق ہو جاتے ہیں. نہیں وہ نیک کام ان کے یہ کام نہیں ہے. اور جو شیاطین جنات ہیں ان کے پس پردہ ابلیس بہت بڑا سہولت کار ہوتا ہے جو ان سے یہ کام کرواتا ہے. اور حقیقت میں اس کے پس پردہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، اور میں تو یہی کہوں گا کہ وہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر دو چیزیں مزید آگے آتی ہیں. جادو میں بھی ایک تخیل ہوتا ہے
جس کو شعبدے بازی کہتے ہیں، اور دوسرا جادو کے اندر نفس خبیثہ کا خلاف معمول ایسے کام کروانا جو خلاف عادت ہوں، ان چیزوں کا اظہار کروانا، یہ بھی جادو کے سر پہ۔ اگر میں لفظ خبیث استعمال کروں تو لگے گا کہ گالی ہے، لیکن آپ نے خبیثہ کر کے اس کو ٹچ بڑا اچھا دے دیا، وہ دینا بھی بہت ضروری تاکہ کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ ٹھیک ہے، تو شاہ صاحب اس پورے بات کے پیچھے 20 احادیث پاک ہیں کہ جنات کا اگرچہ یہ کام مطلب نہیں ہے، لیکن وہ شیاطین جنات جو جادو کے سر پہ بھی یہ کام ان سے کروائے جاتے ہیں، ان کا بھی یہ عمل بہت زیادہ اس میں عمل دخل ہوتا ہے۔ اور میں عبداللہ بابا سے پوچھوں، عبداللہ بابا کیا یہ جنات اپنی مرضی سے کسی پہ عاشق ہوتے ہیں یا اس کی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں، یا کوئی ان کو جادو کے ذریعے یہ کرواتا ہے؟ دیکھیں جی، جنات 3 صورتوں میں جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک تو صورت جادو کے ذریعے جسم میں داخل کرنا، دوسری صورت محبت کسی سے ہو جائے وہ اس کے جسم میں داخل کر جاتا ہے، اور تیسری صورت ہوتی ہے غلطی، اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی ہے، جنات کی اپنی مرضی۔ اور تیسری صورت ہے ایسی جگہوں پہ غلطی کرنا جو ان کے جگہیں ہیں جہاں وہ رہتے ہیں، ہم وہاں جا کر ان کے ساتھ کچھ ایسا کر دیں جیسے ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم وہاں جا کے کچھ حرکتیں ایسی کرنے لگیں جس سے انہیں اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، یا ان کی زندگی میں جو حرکتیں جو ان کو پیشاب کر دینا، ان کی جگہوں کو چھیڑ دینا، وہاں گھر توڑ دینا جس سے ان کو نقصان پہنچے، ان جگہوں میں جہاں وہ بسیرا کرتے ہیں ان جگہوں کو جا کے خراب کر دینا جس کی وجہ سے انہیں غصہ آ جائے، یا ان کا کوئی بچہ مر جائے، یا بیوی کیا جنات کو گھر چاہیے ہوتے ہیں؟ گھروں میں رہتے ہیں، گھر نہیں چاہیے ہوتے، گھروں میں رہتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے، حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ یہ جو مسلمان جن ہوتے ہیں ہماری چھتوں پہ رہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو ایک چھوٹی سی، کراچی کے اندر مثال کے طور پہ ابھی چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے سپریم کورٹ کا جو ہے وہ آرڈر لگا رہے ہیں، اور بڑے بڑے پرانے فلیٹ اور پرانے جو کوارٹر ہیں ان کو گرا رہے ہیں۔ بالکل، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہم نہ گرائیں، یہاں پہ جنات کا بسیرا ہے؟ دیکھیں جی، ہر گھر میں جنات ہوتے ہیں۔ جب باتھ روم میں جانے کی دعا ہے، اور اس دعا کی روشنی میں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو یہ بات خبیث اور خبیث جنیوں کے لیے دعا مانگ کے باتھ روم میں جایا جاتا ہے، اور پھر واپسی پہ دعا ہے۔ یعنی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جنات ہر گھر کے باتھ روم میں کافر جنات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ، پھر دوسرا یہ کہ حدیث مبارک ہے کہ کافر جنات مسلمان جنات ہماری چھتوں پہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، تو کھانا کھاتے کھاتے ایک صحابی نے بسم اللہ پڑھی بیچ میں، تو آپ ہنسنے لگے، تو صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہنسے کیوں؟ کہنا جب تم کھانا کھا رہے تھے وہ مستقل تمہارے کھانے میں وہ شامل تھا، اور جب تم نے بسم اللہ پڑھی تو وہ الٹی کر کے بھاگ گیا۔ تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو جنات ہمارے ساتھ جو ہے بسم اللہ نہ پڑھیں، کافر جنات ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارک ہے کہ جب ساری جتنی فورن فرنچائزز ہیں یہاں پہ تو جن جو ہیں وہ برگر پیزے اڑا رہے ہوں گے بیٹھے ہوئے۔ بالکل اڑا رہے ہوں گے، اس میں شک نہیں، بالکل اڑا رہے ہوں گے۔ دیکھیں حدیث مبارک ہے کہ اچھا، میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں بابا عبداللہ، یہ فرمائیے کہ جس طرح ہماری بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جنات ہیں یا انسان ہیں یا یہ تعلقات ہیں یا خالی جگہ پہ، جنوں کو بھی ہمارے بارے میں فکر ہوتی ہے کہ یہ انسان ہیں، یہ کون ہیں، یہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ انسان جنات جو ہے نا جی، ان کی عمریں ہم سے ایک تو زیادہ ہیں۔ اچھا، اکثر و بیشتر علم ان کو ہوتا ہے، جیسے حضرت فرما رہے ہیں کہ چھتوں پہ وہ رہتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہر چھت پہ جنات رہتے ہوں، ان کی اپنی الگ آبادیاں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ انسانوں سے 9 گنا زیادہ تھے، اور پھر ان کی پیدائش جو ہے وہ بھی ہم سے زیادہ ہے، عمریں بھی زیادہ ہیں۔ ایک جنی 7 مہینے کے بعد 7 بچوں کو جنم دیتی ہے، اور ان کی 9 گنا اس وقت زیادہ ہونا تو اب تو کہیں زیادہ ہے ہم سے۔ ان کی اپنی الگ آبادی، پاپولیشن کا کوئی پرابلم نہیں، کوئی پرابلم نہیں، ان کی الگ آبادیاں ہیں۔ ان کی بر اعظم ایشیا ہے، بر اعظم یورپ ہے، ان درمیان ان کی اپنی گورنمنٹیں ہوتی ہیں، ان کا باقاعدہ دارالخلافہ۔ یہ صرف کوکاف میں نہیں رہتے؟ نہیں، کوکاف میں نہیں، یہ کوکاف میں یہ مسلمان بر اعظم ایشیا کا جو ہے نا جی دارالخلافہ مشہور ہے۔ اچھا، تو ہاں، اپنی ان کی جیلیں ہیں، ایک نسب ہے، جیلیں ہیں، جیلیں بھی ہیں۔ یہ ان کے الیکشن بھی ہوں گے؟ جی، سزا بھی دیتے ہیں۔ الیکشن ان کا جو ہوتا ہے یا نہیں، کوئی اور سسٹم ہوتا ہو گیا، لیکن ان کو سزا، مثلا کوئی جن ہے کسی بندے کو وہ تکلیف دے رہا ہے، یہ اس کا غیر شرعی عمل ہے۔ جب ان کے جو حاکم ہیں ان کو پتہ چلتا ہے تو اس کو پکڑتے ہیں، باقاعدہ جیل کرتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں۔
اس کا مطلب ڈیموکریسی وہاں بھی ہے. یہ خفیہ طریقے سے دیکھو نا، کسی انسان کے ساتھ کوئی جن ہے، جنیاں خفیہ طریقے سے وہ کام کر رہی، ان کے بڑوں کو ان کے جو نسب ہے، یعنی یہ قانون کے مطابق ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کسی کو تکلیف دے رہی ہے. میں واپس آتا ہوں پہ چھوٹے سے جا کے بات یہ کرنی ہے اور شروع کرنی ہے بات ساقی صاحب سے کہ اگر یہ واقعی اتنا قانون ہے اور وہ جیل بھی جا رہے ہیں، تو جب وہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں تو پھر کیا ان کا قانون ان پہ لاگو نہیں ہونا چاہیے ان کے کانسٹیٹیوشن میں کہ وہ لوگوں کو جا کے کیوں تنگ کریں؟ واپس آئیے سوال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی ہم گفتگو کر رہے ہوں تو ظاہر ہے ہمیں احتیاط لفظوں کی بھی کرنی پڑتی ہے، اور ثاقب بھائی ہمیں حدیث کا بھی مفہوم جو ہے یا تو مفہوم کہنا چاہیے یا ویسے ہی بیان کرنی چاہیے جیسے کہ لکھی ہے. دونوں باتیں فرمائیے. جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بھی حدیث پاک بیان کی جائے تو جب مفہوم کہیں گے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے اگر اس میں کوئی کمی پیشی بھی رہ جائے گی. جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ گھر میں کوئی کام کریں تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں تو کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو شیاطین ہیں وہ آپ کے اس کام میں داخل نہیں ہوں گے، چاہے وہ کھانا پینا، اٹھنا سونا جاگنا، لین دین، کپڑے پہننا، جوتا پہننا، کوئی بھی، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں بھی جانا تو اس کے لیے آپ یہی دعا پڑھ کے جائیں گے. اس میں جو شیاطین ہیں، شیاطین جو ہے یہ جنات نہیں ہیں، یہ جنات کی قسم ہے. اور اکثر اصل میں ہم لوگ چونکہ مفسرین کی آراء کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس خود تو کوئی ایسا فرشتہ نہیں آتا. تو جیسے امام نووی نے فرمایا، دیگر ائمہ نے، کہ یہ جو جنات ہیں یہ شیاطین کی قسم ہے. لیکن جو اصل ان سب کا افسر ہے، مائنڈ ماسٹر ہے، جو وہ ہے ابلیس، جس کو آسمانوں پہ ایزازیل کہا جاتا تھا، چونکہ وہ خود کہتا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور میں مٹی سے بنے ہوئے کے آگے سجدہ کروں. تو یہ ان کی آگے اولاد بھی ہے، قسم بھی ہے. لیکن اصل جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ شیاطین کے متعلق ہے، لیکن جی جنات. لیکن عوام کو ہم اگر جنات کے ذریعے ظاہر کریں گے بات تو وہ جب ایک انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے اندر شیطان آ گیا تھا، تو وہ کیا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر جن آ گیا تھا؟ جی نہیں، اس کے اندر واقعتاً شیطانی وسوسات پیدا ہوئے تھے، کیونکہ شیطان وسوسات سے کیا مطلب ہے؟ وہ شیاطین کے جو عمل ہے وہ انسان کے جسم میں خون سے بھی تیز گردش کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ہر انسان کے اوپر خون سے زیادہ تیز گردش کر کے اس کو برائی پر اکساتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رحمان سے دور ہو کے شیطان کے قریب ہوتا ہے. اچھا، اس پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے جو کہ ابھی بہرحال بالکل بھی میں نہیں کروں گا. اس پہ حضرت حجویری نے ایک بڑی خوبصورت بات بتائی. انہوں نے کہا وسوسہ جو ہے، جو شیطان دیتا ہے، وہ چیز ہے جو کہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے. جو ٹھہرا ہوا ہو وہ وسوسہ نہیں ہوتا، وہ خیال ہوتا ہے. جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ ٹھہرے ہوئے خیال سے کرتے ہیں، وسوسے سے نہیں کرتے، ورنہ آپ اتنا بڑا عمل ہی نہ کریں. تو شیطان کے اوپر پھر آپ بلیم ڈال دیں کہ جناب اس نے کروایا. اور حضور نے یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ ایک بندہ اگر صرف خیال کرے گناہ کا، صرف خیال کرے تو اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک وہ خیال ٹھہر کر اس پر عمل نہ کرے. وسوسے کا تو گناہ نہیں نہ ہوا، خیال کا ہوا. تو شیطان تو پھر نہیں نہ کرا رہا ہوا. جی، وہ اس کے اندر کے خیالات. اندر کے میں ایک سوال بھی لے لوں. بیٹا آپ کیا سوال کر رہے ہیں؟ بیٹھی. جی میرا یہ کوشچن تھا کہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ جو جن ہوتے ہیں وہ کھلے ایریا میں ہوتے ہیں جہاں پہ آبادی نہ ہو، اور یہ جو بابا جی فرما رہے ہیں کہ بابا عبداللہ جی وہ فرما رہے ہیں کہ جن ہوتے ہیں وہ ہر گھر میں ہوتے ہیں، چھتوں پہ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ تو آبادی ہوتی ہے. اور ان کے فرمانے کے ان کے ذریعے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کون سی بات زیادہ اچھی لگتی ہے، چھتوں والی بات یا ویرانے والی بات؟ ویرانے والی بات وہ پھر ماننے میں آتی ہے کہ ہر گھر میں، ورنہ پھر کہو گے کہ ہمارے چھت پہ بھی جن ہے. ہاں جی. حضور جیسے کہ دوست فرما رہے جنات کی تعداد انسان سے 10 گنا زیادہ ہے. یہ حدیث پاک میں مفسرین نے باقاعدہ بڑی تفصیل کے ساتھ. اب اکثر اوقات جو احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا جائے، جیسے انہوں نے بتایا ہے لید ہے، گوبر ہے، ٹھیکری ہے، اور پخانہ پیشاب ہے، اور اسی طرح پرانی ہڈی ہے، پرانے گوبر ہیں، پرانے جو ذرات ہیں ان کے اوپر ان کا بسیرا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گھروں میں نہیں ہوتے اور ان جگہوں پہ ہوتے ہیں، ان جگہوں پہ ہوتے ہیں اور گھروں پہ نہیں ہوتے، دونوں جگہوں ہوتے ہیں. لیکن ان کی تعداد، کیا یہ میں ٹھیک کہہ سکتا ہوں کہ اگر گند ہے تو وہاں ہوں گے جن؟ یہ کنفرم نہیں ہے، 100% نہیں ہے، کنفرم ہے. دیکھیں میں ایک بات، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ ٹھیکریاں یہاں پہ شیطان ہیں. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ان ٹھیکریوں سے وہ استنجا کرتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا. آپ کیا فرما رہے؟ عرض یہ ہے جی، ہم نے نفس کی جو کیٹیگری ہے وہ شیطان کے ذمہ ڈال دی ہے.
जिन्नात में मुसलमान भी जिन्नात हैं और नॉन मुस्लिम भी हैं। ठीक। और स्पेशली हम पंजाबी में गदीले भी कहते हैं। गदीले। यानी जी, जिनको सड़ा हुआ गोश्त पसंद हो, जिनको गलाजत पसंद हो, और वो लोगों के घरों में रहते हैं। ये अलग-अलग चीजें हैं। जो मुसलमान जिन्नात हैं, इबादत गुजार हैं, चोरियां शोरियां नहीं करते। मैं एक कॉलर ले लूंगा हमारे साथ हैं लाहौर से। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे अपने अब्बू के बारे में जानना है, जो आपके पास यहाँ पर रूहानी मौलिज बैठे हैं ना। जी जी। तो मेरे अब्बू इमाम और खतीब है, माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे आलिम दीन है, लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। मिसाल। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से करें या कोई काला जादू वगैरह, क्योंकि हम जिनके पास गए हैं ना, हम काफी लोगों के पास गए हैं, तो वो यही कहते हैं कि उन पर काला जादू है। मेरे बच्चे वो क्या कर रहे हैं जो कि आपके ख्याल में वो खुद नहीं कर रहे? वो क्या है? जी वो उन्होंने मदरसा भी बंद कर दिया है और सबको छोड़ छाड़ के, तो वो ये बस वो औरतों के पीछे। अच्छा, औरतों के पीछे। अब्दुल्ला बाबा आप लाइन पे रहिएगा, जरा बात सुनिएगा। इजाज बाबा आप फरमाइएगा, ये खतीब हैं और यानी कि आलिम दीन है जाहिर है, लेकिन मदरसा वगैरह बंद करके अब खवातीन के लिए चल पड़े, तो ये जिन्नात हैं या वो खुद ही कर रहे हैं? देखें बात ये कि हम जिन्नातों को हर जगह से पकड़ के उनके ऊपर बुराई डाल देते हैं और सिर्फ एक ही तस्वुर जहन में रखते हैं जी जिन्नात ही सब कुछ करा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारी अपनी ज़ात है। हदीस मुबारक का मफहूम है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या इंसानों में भी शैतान होते हैं? इजाज़ बाबा ये पता कैसे चलेगा कि मेरी ज़ात है कि जिन्न है? कोई फर्क कैसे पता चलेगा? एक बात मैं मुकम्मल कर दूं, तो कहा कि इंसानों में भी शैतान होते हैं। तो ये अमल वो जो खुद कर रहे हैं ये उनकी अपनी ज़ात है। इतनी थोड़ी है कि वो सब कुछ छोड़ देंगे और फिर उन पे ये कहा जाए कि जी अब उन पे जिन आ गया, जिन ने सब कुछ खत्म करवा दिया। नहीं, ये अपनी उनकी अपनी ज़ात है, वो अपनी ज़ात से ये सब कुछ कर रहे हैं। मुझे इजाज़त भाई ये फैसला आपने जो किया कि वो उनकी ज़ात है, ये कैसे किया फैसला? देखें मैं वो कह रहे हैं कि मेरे से शैतान करवाता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं इलाज करता हूँ। जिन्नात एक मखसूस टाइम में तो ज़रूर आते हैं, लेकिन मुस्तकिल एक काम नहीं करवाते। एक टाइम में आएंगे, उनसे गलत काम कराएंगे, फिर उसको छोड़ देंगे। उनकी अपनी ज़िंदगी है, शादी ब्याह, मरना जीना, खाना पीना, नमाज, वो हर वक्त जिस्म में थोड़ी दाखिल रहते हैं, वो मखसूस टाइम में आते हैं। ये कहना कि जी वो कर रहे हैं, मखसूस टाइम में रहते हैं या हर वक्त होते हैं? और ये जो काम मदरसा बंद करने का और खवातीन के पीछे जाने का, ये जिन्नात का, ये अपना शैतानी अमल भी होता है इस तरह, हो सकता है, लेकिन ये सरासर जिन्नात पे डाल देना ये अच्छा नहीं है। तो अपना इसमें भी ख्वाहिशात नफसानी जो है वो शामिल। ये पता कैसे चलता है? पता तशखीस मैंने इब्तिदा में बताया कि तशखीस एक बंदे पे जिन्नात का असर है तो उसके लिए तशखीस करें, यानी कि वो पढ़ के कलाम पढ़ के कुर्ता नापना है, कुर्ता मापेंगे, पता चलेगा इस पे जिन्नात आया है या नहीं है। फिर पता चलेगा कि वो उसका अपना अमल है या उससे करवाया जा रहा है, या उनके ऊपर वैसे ख्वाहिशात नफसानी गालिब आ गई है। अच्छा, आम तौर पे हम जब कपड़ा लेते हैं तो हम उसको पानी में धो लेते हैं, अनधुला देखना है, अनधुला लेना है, शेन किए बगैर 24 घंटे कम से कम पहना हुआ हो, 24 घंटे पहने, उससे क्या फर्क पड़ता है? उस बदन के असरात होते हैं ना, फिर उससे पता चलता है बदन के असरात। जी शाह साहब, बाज लोग ये कहते हैं कि ये जिन्नात की शरारत है। वो जिन्नात की शरारत नहीं है। जिन्नात अगर इंसान की यार शरारत क्या बात है? उस बाबे की तो, वो आलिम की तो पांचों घी में है। बाबे ने जिन्नात को अपने ताबे करके, वो शरारत बाबे की है, वो शरारत उस आलिम की है कि अच्छा, जो कमाल बात नहीं है। पहले आप कहते हैं कि वो गलाजत खाते हैं, फिर जब कोई बुराई की तरफ, जाहिरन बुराई की तरफ जा रहा है, तो आप कह रहे हैं वो तो खुद है। इंसान अपने ताबे क्यों करता है उसको? इंसान उस जिन्नात से गलत काम क्यों करवा रहा है? इंसान को चाहिए कि वो उससे खैर के काम करवाए, जबकि वो खुद उसके साथ बुराई, और बात है, उसको करना चाहिए कि वो ये बुराई ना करे, जबकि वो इंसान खुद शयातीन से बुराई करवा, ये वो खुद कर रहा है। सर ऐसा है कि मैं जिन्नात की मुखालफत अगर करूंगा तो लोग कहेंगे क्या बात है, अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर भी आपको ये फिक्र नहीं अल्लाह क्या कहेगा? नहीं देखिए बात माजरत सर ऐसा है कि हर चीज हम उन पे थोप देते हैं। क्यों ना थोपें? वो उसका अपना किरदार है, वो उसका अपना अमल भाई है। फिर आप मुझे वाजे बताएं ना कि कैसे पता चलेगा, कुर्ता नापने के अलावा कैसे पता चलेगा कि वो खवातीन के पीछे जा रहा है, मदरसा बंद कर दिया है, उसकी बेटी परेशान है, वो कैसे फैसला करे? उसकी जाती ख्वाहिशें हैं सारी, ये औरतों के पीछे जाना, ये कैसे पता चलता है हकीम साहब? कैसे पता चलता है? वो चूरन कौन सा है? वो बंदा खुद बताएगा कि ये जिन्नात का काम नहीं, मेरे अंदर की शरारत है, मेरा अपनी खुद बताएगा कादरी साहब, मेरी अपनी असरात पता मेरी अपनी बीवी से काम नहीं, असरात नहीं है तो फिर उसकी अपनी शरारत है, मन की शरारत है, अंदर की। आपको नहीं लगता कि ये बात यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि हम लोग ये फैसला नहीं एक्चुअली कर पा रहे कि कोई गंदा अमल कराए तो वो जिन है कि उसका नफ्स है? अखर ये फर्ज कि ये बेटी हमें कहते कि अब्बा जो है वो सारी रात नमाज पढ़ते हैं, सारा दिन रोजा रखते हैं, हम इसमें जिन सोचते ही ना, हम कहते हैं आदमी है,
یہاں ہم جن سوچنے پہ کیوں مجبور ہوئے؟ دیکھو جی ہر اچھائی میں انسان کا اپنا کردار ہوتا ہے، برائی میں شیطانی کردار ہوتا ہے۔ اچھائی جن کرا سکتا ہے جی کرا سکتے ہیں بعض دفعہ، لیکن یہ فطرت نہیں ہے۔ جنات و شیاطین جو ہے نا یہ برائی کی طرف لے جاتے ہیں، قرآن مجید کے اندر چاہے وہ مسلمان جن ہو، چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ان کے لیے ایک قانون ضابطہ بنا دیا، اور یہ باقاعدہ خط ہے عبود جانا بدس آپ کے ھذا کتاب من محمد رسول رب العالمین الی من یترک الدار تکیے کے نیچے من رکھتے ہیں۔ الانوار۔ ہاں یہ ایک حرز ہے یا اسے خط بھی کہتے ہیں، حرز عبود جانا۔ ابو داؤد میں یہ چھپا ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبود جانا کو یہ لکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس جگہ رہو جس جگہ انسان نہیں، جگہ انسانی اپروچ نہیں، اس جگہ رہو۔ تو گویا کہ انسانوں کے جو مکلف ہیں ہماری طرح، جیسے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، اسی طرح جن بھی امتی ہیں، انہوں نے بھی امتی ہیں۔ ہیں۔ ایک آخری سوال ہے جو سب سے پوچھوں گا، اجاز بابا آپ بتائیے گا کہ یہ جو بیٹی نے ہمارے کہا کہ والد صاحب جو ہے وہ امام مسجد ہیں اور ان کا اپنا مدرسہ تھا جو چلاتے ہیں، اب انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے وہ کسی دلچسپی ان کی اور ہو گئی، کیا ان کا علاج ممکن ہے 100%؟ یا یہ ان کی کردار کی کمی ہے؟ 100% ہے۔ ان کو اپنا ماحول تبدیل کرنا پڑے گا، ایسے ماحول کے اندر جو دینی ماحول ہو، اچھے لوگ ہوں، عالم ہو۔ اور امام مسجد سے بڑا دینی ماحول کون سا ہوتا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم جو ہے وہ اس کی صحبت اچھی ہو، صحبت کا بہت بڑا دخل ہے۔ ہماری صحبت اگر اچھی ہوگی، امام مسجد بننا یہ اس کی نیکی کی دلیل تھوڑی ہے۔ ایک بندہ ہے قاتل ہے وہ امام مسجد، 5 نمازیں پڑھا رہا ہے، کے اندر جنہوں نے فجر کے وقت وہ اٹھ رہا ہے، لوگوں کو پیچھے جماعت کر رہا ہے، کمال مطلب اور کیا صحبت؟ جب تک اس کا من اندر سے نہیں بدلے گا، وہ بابا بلے شاہ سرکار نے بھی سب نے کہا ہے کہ جتنے مرضی سر تے ٹوپی نیت کھوٹی، ہاتھ میں تسبیح اور کچھ بھی، جب تک اندر کا من صاف نہیں ہوگا رحمان کو راضی نہیں کرے گا۔ من صاف کرنے کے لیے اگلا پروگرام کروں گا، مجھے نہیں پتا من کیسے من صاف کرنے کے لیے انسان اپنے اندر کا محاسبہ بھی تو کرے گا۔ حضرت اس کا علاج ہوگا یا یہ نفسیاتی مریض ہے؟ دیکھو جی اس کے لیے ایک بندے کی ظاہراً، جیسے پہلے ایک نکاح کا سلسلہ چل رہا تھا نا جی، نکاح ظاہراً ہوتا ہے۔ ایک بندہ دیکھو جی، ایک برات آئی ہے، فلاں انسان کی فلاں عورت سے شادی ہو رہی ہے، ڈکلیئرڈ ہے۔ اب کوئی جنات و شیاطین کہتے ہیں کہ وہ نکاح میں آ گیا، تو یہ نکاح میں آنے والا مسئلہ غلط ہے جی۔ ٹھیک ہو گیا، نکاح تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ جو امام مسجد ہیں، ان کا علاج ہوگا جی، ان کا علاج ہوگا، ہاں اصلاح بھی ہوگی، ان کو دوائیاں بھی کھلائی جائیں گی تاکہ ان کا دماغ واش ہو، تاکہ جو شیطانی آتے ہیں وہ ہٹیں اور نیکی کی طرف دوبارہ آ جائیں۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ میرے خیال میں ایک بات تو بالکل ایماندارانہ طور پہ صحیح ہے کہ ہمیں یہ وسوسے جو ہیں یہ صرف لا حول ولا قوت الا باللہ کی طاقت ہے جو اس سے دور لے کے جا سکتی ہے، اور وہ ہستی حضرت ابو ہریرہ جنہوں نے اس شیطان کو تھم سے پکڑ کے باندھ دیا، اور نبی نے کہا کہ تمہیں وہ جھوٹا بات تو سچی کہہ کے گیا۔ کاش ایسا ہو کہ نبی پہ یقین ہو اور اس دنیا میں ہمارا جو آخرت ہے وہ نبی کے انداز میں اس طریقے سے ہو کہ قبر میں جائیں تو چہرہ نبی ہمارے سامنے ہو۔ سبحان اللہ۔